السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید اسولی، پروگرام وائس آف پاکستان۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو باخبر رکھا جاتا ہے حالات حاضرہ سے، کیا چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں پہرے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں کیسا چل رہا تھا، ابھی حال کس طرف جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ چونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سینئر لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا اپنے شعبے کے اندر ایک اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اصغر علی مبارک صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور مشکل ورکنگ میں ہیں، ہر وقت ورکنگ میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ، کسی نے کہا تھا کہ آپ سوتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں سوتا نہیں، میں جاگتا رہتا ہوں۔ یہ سوئے بھی ہوں تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ اس وقت موجود ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں واجد عباسی صاحب، بڑی گہری نظر ہے ان کی خلیج کے حوالے سے، گلف کے حوالے سے، اور پاکستان کے جو تناظر میں اپ ڈاؤن آتا جاتا ہے اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اصغر علی مبارک صاحب سے۔ اصغر علی مبارک صاحب، یہ بتائیں موجودہ حالات میں جو ورکنگ چل رہی ہے، جو فروری کے اینڈ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران پہ، بہت زیادہ نقصان کیا تھا، ان کے سپریم لیڈر کا شہادت ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کے بہت سے جنرل۔ اس طرح حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے، اور خدشہ تھا کہ عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ اس نازک موقع میں پاکستان نے اپنے جوہر دکھائے، پاکستان اس جلتی ہوئی آگ کے اندر خود کدا، اور دونوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو چائے پینے پہ مجبور کر دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پورے سیناری میں کہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کیسے دوسرے مذاکرات تک رکی ہوئی ہے، اور یہ دوسرے مذاکرات کب شروع ہوں گے؟ بہت شکریہ آصف بھائی، ماشاءاللہ آپ نے جو اپنے شروعات میں انٹرو میں ابتدائیہ میں جو بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چینل کی توسط سے ہم خود جو ہے وہ ہم باخبر ہوتے ہیں، جو بے خبر سے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اس چینل کے توسط سے انٹرنیشنلی جو پولیٹکس، انٹرنیشنلی جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس سے بھی ہم نے یہ لاسٹ پورا جو اپریل ہے وہ ہم نے دیکھا، اور آپ کے جو تجزیے تھے یا جو آپ کے جو گیسٹ آئے ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ یہاں سے لے کے کیسے وہاں پہ ہوگی۔ ایسے ہی ماشاءاللہ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کی اگر پوری تاریخ کو دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک کی جو سفارتکاری ہے وہ ہمیشہ پاکستان نے امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ کردار ادا کیا۔ ابھی چند دنوں پہلے انٹرنیشنلی ڈے منایا گیا یونائٹڈ نیشن کا سفارتکاری امن کے لیے، اور پاکستان نے پروف کیا ہے۔ پاکستان اس وقت امن کی جو کاوشیں ہیں، جو امن کے جو دستے ہیں، میں بتاؤں کہ یہ 60 کی دہائی سے شروع ہوا ہے اور آج تک پاکستان اس کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ پاکستان نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، پاکستان کی جو فوج جو ہے وہاں سب سے زیادہ اس میں وہاں پہ موجود ہے، مختلف جہاں پہ یہ سورسیں شروع ہیں، چاہے وہ سوڈان کا ہو، چاہے صومالیہ کو، چاہے جو ملک ہیں، تو پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے۔ اس مرتبہ جو پاکستان نے ایران کے لیے بالخصوص اور عالم اسلام کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے دنیا کے اندر جو ایک پینک کریٹ ہوا تھا، جو اپنے حرم کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں، نہ ابھی ہوں گے، نہ اس کے اوپر پاکستان کچھ سوچ رہا ہے، لیکن پھر بھی جس طرح پاکستان نے پالیٹکس کر کے جو اسرائیل جیسی جو ایک قوت ہے اس کو پاکستان نے امریکہ کے ذریعے اگر اس کو روک دیا ہے، عالم اسلام کی یہ جو ایک مملکت ہے ایران کے اوپر جو جس شفاقانہ طور پہ وہ کر رہے تھے، بمباری اور اٹیک کر کے سویلین کی جان لے رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اس چیز کا واضح طور پہ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے انسانیت کو بچایا۔ بہت اچھی بات، بڑی یہ اچھی بات ثابت کر دیا پاکستان نے، اور پاکستان 10 مئی کے بعد، جو 10 مئی 2025 کے بعد پاکستان یہاں سے یہاں پہ آ گیا ہے، اور سفارتکاری میں ملٹری ڈپلومیسی جو ہے، جو فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب ہیں، ان کی جو ڈپلومیسی ہے، ملٹری ڈپلومیسی، آپ اس کو دیکھ لیں 10 مئی 2025 کے ریکارڈ سے لے کے آج تک، اور امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر لائک کرتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کا جو پسندیدہ فیلڈ مارشل یا سفارتکار ہے، ڈپلومیسی کی بات کریں، وہ فیلڈ مارشل پاکستان کے فیلڈ مارشل آصم منیر ہیں۔ تو جو بات آپ نے شروعات کی کہ پاکستان نے کس طریقے سے، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک تسلسل ہے۔ پاکستان سے پہلے جب مسقط کے اندر ایک معاملہ ہوا، ان کا چل رہا تھا گفت و شنید کا، پھر اسی دوران جناب اسرائیل اور امریکہ کے وہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں، وہ جو ان کے تھے مذاکرات وہ سبوتاژ ہو جاتے ہیں۔
ایران کو امریکہ کے اور اسرائیل اور اس کے جو اتحادیوں کے اوپر بالکل یقین نہیں تھا. بڑی یہ اچھی بات. میں پاکستان آپ کو ذرا روکوں گا. واجد عباس صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو جنگ ہوئی اس میں ہمارے عربوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوئے اور دوسرے جوئے کے ساتھ حالات بڑے خراب ہوئے, تو کیا اس سے ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان پہ کوئی اثر پڑا یا اثر پڑے گا؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی آصف صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. ایسے ہی آصف صاحب, اس طرح ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جو وار, یہ تو بیسیکلی 1979 سے جب ایران کے اوپر پابندیاں لگیں, بڑا اچھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر طول پکڑ گیا. اور ان پابندیوں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ دیکھیں بیسیکلی تو امریکہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک تو منرلز جو ایران کے پاس, اور دوسرا امریکہ یہ چاہتا تھا کہ فنڈامنٹل حکومت ایران کے اندر نہیں ہونی چاہیے. صحیح, اس کا خاتمہ کیا جائے, اس کا خاتمہ. اور تیسری بات یہ کہ ایران جو آج کے دن کے حوالے سے میں جو کرنٹ سچویشن ہے, دیکھیں جو ہماری اسپیشلی پاکستانی حکومت ہے, اس کا ایک بہت پوری دنیا کے اندر سب نے دیکھا کہ اس میں کیا رول تھا. اور یہ دیکھیں نا, جب دو ملکوں کو آپس میں ٹیبل کے اوپر بٹھانے کے لیے یہ کوئی معمولی ٹاسک نہیں تھا, یہ بہت بڑا انٹرنیشنلی کنٹریبیوشن ہے پاکستانی حکومت کی. اور اسپیشلی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ایفرٹس کی, اور ان کو مذاکرات کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا گراف پوری دنیا کے اندر ایک اس کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بات یہ ہے کہ جو ہماری, آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کی, تو میں پہلے اپنے ملک پاکستان کے اندر جو معاملات ہوئے ان کو دیکھیں. گورنمنٹ نے تو بڑا ایک اچھا رول ادا کیا. یہ چونکہ 79 سے لے کے تو آج تک کے جو ان کے ایشوز ہیں, وار ہے, یہ اب ایک یا دو مذاکرات کے اندر تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات. یہ تو اس پہ اللہ کرے. دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے کہ پوری دنیا کے اندر, بھلے وہ مڈل ایسٹ ہو, بھلے وہ دوسری کنٹریز ہوں, لیکن کہیں کے پہ بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے. لیکن اس میں چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی تو ٹیبل کے اوپر ہی حل ہوگا. اس میں ابھی حل اس کا یہ ہے کہ کچھ باتیں امریکہ کو ماننی پڑیں گی ایران کی, اور کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا امریکہ کو. گیو اینڈ ٹیک پہ یہ ٹیبل کے اوپر یہ معاملات حل ہو. بھلے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی دوبارہ سے اگر مذاکرات ہوئے, لیکن تھوڑا سا افسوس کے ساتھ یہ نہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو, میں چونکہ ریڈ زون کے ایریا میں بھی رہتا ہوں, اور اسلام آباد کے اندر اور پنڈی کے اندر, ہم یہ جو پورے 10-20 دن 2-3 ویکس جو کاروباری طبقے تنخواہ دار پہ, مزدور پہ, جو لوگوں پہ یہ اثرات پڑے ہیں, وہ ہم نے آج تک اس سے پہلے لوگوں کو پریشان نہیں دیکھا. بڑی اچھی بات کی واجد عباس صاحب کہ 1979 سے یہ معاملہ چل رہے تھے, اور 47 سال بعد ایک ٹیبل پہ بٹھایا پاکستان نے. واقعی خراج تحسین ہے ہماری قوم کو, جنہوں نے یہ قربانی دی, برداشت کیا لاک ڈاؤن کو. اور اس کے ساتھ خراج تحسین ہے عاصم منیر صاحب کو اور وزیر پاکستان میاں شہباز شریف کو. اسد علی مبارک صاحب, یہ بتائیے, آپ سے ہم آنکھوں دیکھا حال سننا چاہتے ہیں. جو اسلام آباد پیس ٹاک ہوا, چونکہ وہاں پہ آپ موجود تھے اور مختلف فارن جو کارسپونڈنٹ تھے, آپ ان کے ساتھ بھی مل جل کے بڑی باتیں کر رہے تھے, بڑی نئی خبریں دے رہے تھے, اور خود بھی آپ پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک فورم کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدر مملکت کے بھی امیدوار تھے لاسٹ ٹائم. تو آپ ذرا بتائیے کہ وہ آنکھوں دیکھا حال جو کنونشن سینٹر کے اندر تھا, فارن کارسپونڈنٹ جو موجود تھے, کیسی رہی ان کے ساتھ آپ کی گپ شپ؟ دیکھیں جی اسد بھائی, مجھے پاکستان کے جو سب سے پہلے تو فخر تھا کہ میں پاکستان کی جو میڈیا ہے اس کا ایک حصہ تھا, جس ہسٹوریکل ٹاک کے اندر موجود تھی, جس کو اسلام آباد ٹاک کا نام دیا گیا. جو دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ
پہلا ایک ایسا ایونٹ تھا، پہلا ہے، میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں تھیں، دنیا کی پالیٹکس کی، دنیا کی سفارتکاری کی، دنیا کے میڈیا کی، اور پورے کا پورا جو سسٹم تھا میرا وہاں پہ، میرے ساتھ بلوم مرگ کے جو نمائندے وہ میرے ساتھ تھے، میرے پاس جو دنیا کے بڑے چینل ہیں، فاکس والے بھی تھے، الجزیرہ والے بھی تھے، تو اتفاق سے میرے ساتھ یہ سارے کے سارے ہم اکٹھے ایک ہی اس گروپ کے اندر تھے، جس کے اندر وائٹ ہاؤس کے بھی تھے، وائٹ ہاؤس والے کے پورے جتنے بھی آئے تھے، وہاں سے میں بڑے بڑے نام اگر یہاں پہ لینا، یہ بی بی سی یا CNN، یہ تو عام کامن سے نام ہے، ایسے نام، العربیہ ٹی وی والے بھی تھے دوسرے، تو اور خاص کر کے ترکی والے اور ایران کی تو تقریباً یعنی سینکڑوں میں ان کی خواتین وہ جو پاکستان کی عوام، پاکستان کی اس قیادت کو وہ جس طریقے سے دیکھ رہے تھے، وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اسلام آباد کے اندر ہیں، اور میں ان کو کہتے تھے کہ اسلام آباد دی بیوٹیفل یہ نام نہیں تھا جب یہ اسلام آباد بنا ہے، اسلام نام ہے امن کا، اور اسلام آباد نے یہ ثابت کیا دنیا کے اندر کہ اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد ٹاک ہونے جا رہی ہے یہ امن کے لیے ہونے جا رہی ہے، اور آج سے کئی سال پہلے جب اسلام آباد کو یہاں پہ قائم کیا گیا تو یہ دن ثابت کرنا تھا کہ پاکستان کے پاس وہ چیز آئی کہ دنیا کے اندر امن کو کیسے کرنا ہے۔ تو میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی ذمہ دار میڈیا، بڑی بات، بالخصوص 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو میڈیا ہے بڑا ذمہ دار ہے۔ بیان المرصوص ایسے نام نہیں دیا گیا کہ پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کا رسپانسیبل میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ذرائع یا جو فیک نیوز ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس نے ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ، اور میں اپنے تمام ڈپلومیٹک جتنے کارسپونڈنٹ جو ہمارے یہاں پہ پاکستان کے بالخصوص آپ کے توسط جتنے چینل ہیں اور بالخصوص جو انٹرنیشنلی یہاں پہ مختلف ہیں، ان کے ساتھ ان کا میں نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا، ان کے لیے ہماری ایک تقریب بھی، اس میں بھی ہم یہ ساری چیزیں ان کی سروس کو اکنالج کریں گے۔ بات یہ کہ پاکستان کی سفارت کاری ہے، یہ دنیا کے سکولوں کے اندر اب پڑھائی جائے گی ماشاءاللہ۔ دنیا نے پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ سفارت کاری اور خاص کر کے ملٹری ڈپلومیسی وہ امن کے لیے ہے، ملٹری یہ جو ڈپلومیسی ہے وہ برائے وار نہیں ہے۔ پاکستان نے 10 مئی کے بعد بھی جب پہلگام کا ان کا واقعہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، تو پہلے پاکستان نے کہا بھی ثبوت دو، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ پاکستان نے جہاں بھی بات کی، مذاکرات کی بات کی ہے، ڈیلاگ کی بات کی ہے، پاکستان نے ہمیشہ گفتگو کے ذریعے میٹر کو، لیکن جب پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا اور دنیا کو بتایا کہ جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ بیٹل فیلڈ کے اندر نہیں، وہ سفارتکاری کے اندر بھی وہ پاکستان کے ہر ماس کو، اور آپ کو بتاؤں کہ اب ہم جو معاشی آپ بننے جا رہے ہیں اس میں بھی شامل ہوں گے۔ ایک منٹ میں آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے کرسپونڈنٹ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد پیس ٹاک پہ، وہ کیا تاثر لے کے گئے، انہوں نے کیا تاثر آپ کے سامنے بیان کی کہ پاکستان از اے بیوٹیفل، اسلام آباد از اے بیوٹیفل، پاکستان اسلام آباد از اے پیسفل؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جب وہ یہاں پہ آئے، میں یہ سمجھتا ہوں بڑے شارٹ ٹائم کے اندر پاکستان نے ان کے لیے ویزا فری کر دیا۔ یہ حکومت پاکستان کی بہت بڑی، یہ میں سمجھتا ہوں، ہم سپورٹس کے بھی انٹرنیشنل ایونٹ کور کرتے ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان نے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے جو پاکستان کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ آئے، ایکسپٹ اسرائیل، لیکن پاکستان نے کیونکہ کیونکہ جو ہمارے ساتھ جن کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں سب کے لیے ہم نے آن ارائیول، ویزا آن ارائیول کے لیے ہم نے یہاں پہ کہا کہ آپ جو آنا چاہتے ہیں وہ آئے، اور آئے۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ہمارے ساتھ تقریباً 12-14 کوسٹر تھیں جو کنونشن، اور پھر اتفاق سے ہمیں اس لیڈنگ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک SSP لیول کے جو آفیسر تھے وہ ہمیں اسکاٹ کر کے لے کے جاتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروٹوکول کے لیے ایک SP صاحب ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد کے اندر مختلف چینل کے جو تھے، کیونکہ ان دنوں سختی تھی کہ آپ نے میڈیا کی فوٹیج وغیرہ فلانا نہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہے وہ پاکستان کی خوبصورتی، بالخصوص اسلام آباد کی اسلام آباد کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ یہاں کی جو سیکیورٹی ہے، یہاں پہ محسن نقوی صاحب کی میں سیکیورٹی، پاکستان کی افواج پاکستان اسلام آباد کی پولیس، FC اور باقی اسلام آباد پولیس کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ باقی ادارے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی جس لیول کی دی گئی، آپ کے ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، جب آپ کے اوپر اس قسم کے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے تمام جو یہاں پہ مہمان آئے ہیں
ان کو ایسی سیکورٹی دے رہی ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ دنیا کے امن کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان کا سافٹ امیج آپ لوگ ہیں. بڑی بات بالخصوص آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم امن قائم کرانے کے لیے بڑھتے بھی ہیں, ہم قائم کرنا جانتے بھی ہیں, اور ہم اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہیں گے. بہت اچھی بات. میں بس سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بڑی اچھی فول پروف سیکورٹی دی گئی. ذرا میں بات سے یہ بتائیں کہ ہم نے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو, ایرانی ڈیلیگیشن کو ہم نے باقاعدہ اپنے اسکواڈ کے لیے جہازوں کے اندر لے کے آئے. وہ کیسا لگا دنیا کو کہ جب وہاں سے ہم نے ان کو اٹھایا, اپنے حصار میں لیا اور پاکستان تک بحفاظت پہنچایا, اور پاکستان سے ایران واپس بحفاظت پہنچایا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی آصف صاحب, میں بالکل مبارک صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایرانی وفد اور جو امریکہ کے جو وفود تھے, بیسیکلی ہمارا جو کلچر ہے ہمارے ملک کا, جب کوئی کسی کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے نا, مہمان نوازی کا ایک تو فرسٹ وہ یہ ہمارا ایک کلچر کا حصہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے حوالے سے جو ان کو پروٹوکولز دیا گیا اور جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے, الحمدللہ کہ مطلب وہ جو بھی مذاکرات کا ٹائم فریم تھا اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے, تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور کروں گا کہ اللہ کرے نیکسٹ بھی شاید معاملات کا مذاکرات کا دور آئے گا, بھلے وہ 1 ٹائم آئے, 2 ٹائم آئے, 3 ٹائم, جتنے ٹائمز بھی آئے. لیکن یہ ٹھیک ہے, ریڈ زون کے اندر بہت سارے اچھے ان کے لیے معاملات کیے گئے, لیکن جو پرسنلی عوام کے حوالے سے بھی میں آپ کے چینل کے حوالے سے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل ایشو ہو یا کوئی مذاکرات ہو, ٹیبل ٹاک ہو, تو عوام کوئی ایسا پلان کرے حکومت کہ کوئی عوام کو بھی اکوموڈیٹ کریں, کیونکہ ان 10-20 دنوں کے اندر جو عوام کو آفیشیلی کاروباری حوالے سے اور ایک مزدور لیبر ہر لوگوں پہ بہت برا اثر پڑا ہے. یعنی لوگوں کو پریشان حال دیکھا گیا اور ٹرانسپورٹ بھی بند کی گئی. ٹھیک ہے, آپ کا جو سلیکٹیو ایریا ہے اس کے تحت آپ ضرور حکومت کے حوالے سے پلان آؤٹ کریں, لیکن تھوڑا سا شہریوں کے حوالے سے بھی ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے, تاکہ جو عام مزدور دیہڑی دار یا کاروباری آدمی ہے اس کی جو رننگ سسٹم ہے وہ چلتا رہے, اس کے لیے ڈسٹرب نہ ہو. تو میں یہ بھی بتائیے گا, آپ تو چیمبر سے بھی ممبر ہیں چیمبر کے, اس وقت ہمارے عربوں کے ساتھ یا بالخصوص سعودیہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ چونکہ ہم نے سعودیہ کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہے, ان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. آپ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ دیکھیں گا, جو ابھی پاکستان نے رول پلے کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے, یہ ایک مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے اوپر ان کا ایک اعتماد بحال ہوا ہے. اور بھلے وہ معاشی طور پہ یا سفارتی طور پہ, اب جو نیکسٹ انشاءاللہ اس کا یہ اثر ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو بھی UAE ہے یا سعودی عرب ہے, تو اس معاملے میں بھی ہماری پاکستانی گورنمنٹ کی کچھ ایسی پالیسیز ہوں گے کہ ان کو بھی دیکھیں. انفراسٹرکچر جو دبئی کا حال ہوا ہے اس کے لیے بھی ایک اس میں یونائٹڈ نیشن لیول پہ یا ایک آواز اٹھا کے یا ان کو فائنینشلی سپورٹ ضرور کیا جائے, تاکہ وہ بھی ایک اسٹیبل ہوں. اور بہت عرصے سے ہم نے تو اگر ٹورزم کا مڈل ایسٹ کے اندر, میں نے خود 3 دفعہ دبئی کا وزٹ کیا ہے, لیکن ایک ٹورزم کا بہت بڑا ہب تھا, تو اس کو نقصان پہنچا. اصل مبارک صاحب یہ بتائیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں, میم بھی چلی ہیں سوشل میڈیا کے اندر, کہ اگر ٹرمپ سے موبائل لے لیا جائے جو ہر روز وہ ٹویٹ کرتا ہے, تو واقعی ملک میں امن قائم ہو جائے گا, یہ عالمی دنیا کے اندر ایک خوشحال کمفرٹیبل زون میں آ جائے گا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا نے جہاں پہ کچھ ایسے معاملات کیے ہیں کہ جس سے عوام کو بالخصوص جو سوبر قسم کے, جو سیریس سنجیدہ قسم کے قاری ہیں, ان کو افیکٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ٹروتھ کے اوپر آتی ہے یا ٹویٹر کے اوپر آتی ہے یا کسی اور سوشل میڈیا کے, انٹرنیشنل اکانومی
درہم سے نیچے گر اسٹاک جاتی ایکسچینج ہیں. نیچے آ جاتی تو ہے. یہ پیٹرول سفارتکاری کے اندر کم و بیش تمام ملکوں کا ایک ایسا کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ٹویٹر سوشل میڈیا نہیں کھیلنا چاہیے. اگر ایسے معاملات ہیں تو آپ اس کو ایک اعلامیہ کی صورت میں جاری کر دیں, آپ اس کو کسی ایکارڈ کے ذریعے شامل کر دیں, بالکل آپ صحیح. اس کو کسی پریس بریفنگ کے ذریعے کر دیں, تاکہ دنیا کے اندر ایک اچھا تاثر جائے. لیکن ڈپلومیسی اگر ٹویٹر کے اوپر کھیلنے کا نام ہے تو ہماری عوام سے بہتر تو سب کوئی بھی نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ, اور اے آئی کے ذریعے تو آج کل کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل نہیں رہتی. صحیح. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی شاید آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے مجھے جو ہے یونائٹڈ کنگڈم جی جی. برطانیہ کی ایک جو ہے وہ سمپوزیم میں بلایا گیا. اس میں بتایا گیا کہ 2047 میں پاکستان کہاں ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس وقت میں نے یہ کہا تھا, جبکہ اس وقت اتنا پریزیڈنٹ پاکستان اور جو ISPR ہے اور پرائم منسٹر ہے, یہ اتنے ٹویٹر وغیرہ کی اوپر اتنے ایکٹیو نہیں تھے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فارن آفس میں پہلی دفعہ سوشل میڈیا کو استعمال میں نے کیا, لائیو بھی اس کو دیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کو میں یہ کہوں کہ شروعات کرنے والا بھی میں ہوں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد بے شک آپ انٹرنیشنلی ڈیجیٹلی سب کچھ ہوتا رہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس کو کسی اچھے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ امیڈیٹلی جو کل آپ کو خبر ملنی ہے, جو آپ کو 2 دن بعد ملنی ہے, وہ آج اس سے آپ مستفید بھی ہو جاتی ہیں. اور آپ کو معاملات کا بھی, میرے دوست جو ہیں یہاں پہ تشریف فرمایا بھائی صاحب, انہوں نے کہا کہ جی عوام بڑے افیکٹ ہوئے. ہمارے جو مذاکرات تھے جن ایریا کے اندر تھے وہاں پہ عام پبلک کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. پبلک ہالیڈے تھی, اتفاق سے جمعہ ہفتہ اتوار آ گئے تھے ان دنوں بھی. پھر کچھ ورکنگ جو ڈے آئے تھے, ہم نے آفیسز کو ورک فرام ہوم کے لیے بھی کہہ دیا تھا. پھر کیونکہ امبیسیاں خود انہوں نے بند کر دی تھیں کہ جناب یہاں پہ جو ایریا ہے ریڈ زون کا, تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا جو ہے, باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی تمام معاملات کے اندر وہ چیزیں چلتی رہی ہیں جو ایک پینک کریٹ نہیں ہوا بالخصوص. لیکن سیکیورٹی کے لیے کرکٹ میچ جو آپ نے تو دیکھو کہ کرکٹ میچ کے اوپر جہاں پہ عام پاکستان کی 2 ٹیمیں آپس میں PSL کھیل رہی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہوئی ہوتی ہے. سر مبارک صاحب یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد پاکستان ایران اور اسلامی انڈین پائپ لائن تھی, کیا وہ کھل سکے گی, سینکشن ختم ہوگی, کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, مذاکرات میں کچھ ہمیں ملے گا امریکہ سے؟ بہت خوبصورت آپ نے, میں سمجھتا ہوں یہ بات کی, اور یہ ہر پاکستانی کی بالخصوص پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے. اور ایک اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر چابہار اور گوادر آپس میں مل جاتی ہیں, یہ ایک ایسی کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے جس میں رشیا, چائنا, ایران اس کے ساتھ مل کے یہ ایک ایسا ہب بن سکتا ہے کہ پاکستان نہیں دنیا کو اس سے مستفید ہوگا. آپ کی جو یہ ریاستیں ہیں جو اس وقت رشین جو آزاد ریاستیں ہیں جس کے اندر ترکمانستان ہے, ترکمانستان کے ساتھ پاکستان کی گیس پائپ لائن کا جو ہے معاہدہ چل رہا ہے, وہاں سے آنا ہے. یہ آپ کی ایران کے ساتھ یہ چل رہا ہے, ایران کا کیونکہ سینکشن وہ چل رہی ہے ان کے ساتھ امریکہ کے, اور یہ مذاکرات اسی کا حصہ تھے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے آپ, کیونکہ جو 10 پوائنٹ تھے اس کے تقریباً آلموسٹ 9 کے اوپر جو کنسنسس ہو گئے ہیں, ایک رہ گیا ہے معاملہ. بعض دوست کہتے ہیں کہ جی نہیں 2 ہیں, ایک اپنا ہرمز کا بھی اور ایک رہ گیا ایٹامک کا. لیکن ایٹامک والی بات کو آج کی جو آج تک کیا ہے اس میں انہوں نے کہا جی کچھ وقت ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ان کی ایجنسی بیٹھی ہوئی ہے, IAEA وہاں پہ موجود ہے. اور میں آپ کو بڑے یعنی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر رپورٹوں کے اوپر دیکھا جائے تو لیبیا کو پہلے انہوں نے تباہ کیا, عراق کے ساتھ ایسا کیا, بعد میں انہوں نے کہا جی ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا. تو ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہونے سے پہلے ایک ڈیل, ایک ایگریمنٹ, ایک ایکارڈ, ایک معاہدہ ہونا ضروری ہے. بہت اچھی بات کی. میں واجد عباس سے پوچھنا چاہوں گا, پاکستان تقریباً 9 لاکھ افراد کو بھیجتا ہے ہر سال خلیج کے اندر, اور پاکستانی پروموٹر جو ہیں, کیا UAE کا جو سرسر تباہ ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا, یا سعودی کے ساتھ ہمارا جو ڈیفینس معاہدہ ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عمان اور قطر, کویت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آصف صاحب, میں یہ کہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہماری اوورسیز کی جو بھی کوآرڈینیشن تھی, پروموشن تھی, اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اسپیشلی UAE کے اندر جو ہمارے پاکستانی اوورسیز جو عرصہ دراز سے یا اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں سٹیبل تھے یا ہو رہے تھے, یا اپنے معاملات کو باحسن طریقے سے چلا رہے تھے, وہ بیچارے انتہائی پریشان کن حالات میں
کچھ تو ابھی بھی ادھر ہی ہیں, کچھ واپس آ گئے یہ ہیں, لیکن ہماری اور چیز جو ہماری امنشی ہے جی وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ وہ یہ کردار دیکھیں جی, ابھی تو یو اے ای کو سٹیبل ہونے کے لیے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک ٹائم چاہیے, لیکن یہ ہمارے حکومت کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ ایک پالیسی بنانی پڑے گی, چونکہ انفارچونیٹلی ابھی تو ہمارے ملک کے اندر جو رہ رہے ہیں اس میں آپ کا چیمبر کیا کردار ادا کر سکتا ہے مشاورت کے اندر؟ چیمبر آف کامرس جو ٹریڈرز کے ہمارے وہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہمارا چیمبر آف کامرس تو انٹرنیشنلی اس کی ٹریڈنگز کے حوالے سے ان کا بھی کردار بہت عرصے سے آپ کے سامنے ہے, اور ایک بڑا پازیٹیو کردار ہے, اسپیشلی ہمارے کاروباری طبقے کے اس میں ایک اہم رول ہے چیمبر آف کامرس کا, اور آئندہ بھی کوئی چیمبر آف کامرس اس سلسلے میں ہماری, چونکہ آج بھی ایک میٹنگ تھی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے, اس میں دیکھیں نا ہمارے ساتھ تو ان کی جو میٹنگز ہوئی ہے راولپنڈی کے اندر, جو ہماری اوورسیز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ کی جو میٹنگ ہوئی, جی وائس پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے ہمارے پاس راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے, اسلام آباد سے بھی جی ہمارے محترم کچھ اپنے ہمارے ذاتی ممبرز بھی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں, پریزیڈنٹ بھی گزرے ہیں, راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے ہمارے دوست بھی ہیں, میں خود بھی ایگزیکٹو ممبر ہوں چیمبر آف کامرس کا. ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی میرے دونوں مہمانوں نے, اسد علی مبارک صاحب نے اور واجد عباسی صاحب نے. ناظرین اسی کے ساتھ جو ہماری اسلام آباد پیس ٹاک شو ہوا ہے وہ بڑا کامیاب تھا, اور یہ تسلسل تھا. 10 جون کے بعد جو عمان میں ہو رہے تھے مذاکرات, جو اس وقت بھی حملہ ہوا تھا امریکہ کا, اور آج بھی فرو میں حملہ کیا امریکہ نے, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان نے جس طرح سفارتی سیاسی مذاکرات کیے وہ یقیناً خراج تحسین تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب یو اے نہیں کراچی تجارتی ہب بنے گا, اقتصادی ہب بنے گا, اور اس کے ساتھ پاکستان یقیناً ایک اچھے بہتر ماحول میں دنیا کو اپنا بتائے گا کہ ہم کیا ہیں, اور یقیناً بتایا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں امن کے لیے پاکستان ہمیشہ کام کیا ہے. آج بھی تمام راستے پاکستان کے امن کے راستے پاکستان سے شروع ہوں گے اور پاکستان پہ ختم ہوں گے, اور اس طرح دوسرا دور جب شروع ہوگا تو یقیناً حوصلہ افزا پیغامات اس میں آئیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان شہید آصف کو اجازت دی گیا. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ پینل کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.